اسی دہی اور بیسن کی ملاوٹ میں دنیا کی سب سے بڑی ملت اسلامیہ کا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ واہ واہ۔ جو دلشاد ہوتی ہے اس کو مسجد میں محسوس کر لیا ہے، اور وہ جو جتنے بھی مرد ہیں اور وہ لگاتار اس لڑکی کے پاس جاتے ہیں، یا پہلے بڑا بھائی جاتا ہے، پھر چھوٹا بھائی جاتا ہے، پھر ان کا والد جاتا ہے۔ گردواروں سے زیادہ وہ مسجد آباد ہو گئی تھی۔ تقسیم ہند ایک بڑا انسانی المیہ ہے، اور یہ ایسا المیہ ہے جس کے اثرات آج تک ختم نہ ہو سکے۔ اردو ادب میں اس کی گونج آج بھی کہیں نہ کہیں سنائی دیتی ہے۔ ذاتی طور پر یہ کتاب مجھے پسند، مختصر بھی ہے اور اس کے موضوعات بھی بہت اچھی ہیں، اور کہانی بھی بڑی بے رحم حقیقت نگاری پر مبنی ہے۔ میں اس میں یہ اضافہ کرتا چلوں کہ تقسیم ہند ایک بڑا انسانی المیہ ہے، اور یہ ایسا المیہ ہے جس کے اثرات آج تک ختم نہ ہو سکے۔ خاص طور پر اردو، یہ چونکہ اردو ادب کی کتاب ہے، اردو ادب میں اس کی گونج آج بھی کہیں نہ کہیں سنائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے منٹو نے اس پر بہت کچھ لکھا، شاعری کے حوالے سے ناصر کاظمی نے اس پر بہت کچھ لکھا، بے تحاشا ناول لکھے گئے۔ 2 سال پہلے ایک ناول پبلش ہوا، اس کا موضوع بھی تقسیم ہندی تھا، یا اس کے محرکات تھے، یا اس کے اثرات تھے۔ یعنی 70 سال بعد بھی لکھی جانے والی چیزوں میں وہ چیزیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ کچھ ایسا دکھ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، کوئی ایسی تکلیفیں ہیں جو مسلسل ہمیں ستائے جا رہے ہیں۔ تو اب ہم اس کتاب کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کتاب میں قدرت اللہ شہاب کا ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اولین شاہکار ہے۔ اپنی پیشکش کے حوالے سے افسانہ کہتے ہیں کہ افسانے کو موضوع بڑا نہیں بناتا، اس کی پیشکش اس کو بڑا بناتی ہے۔ اس موضوع پر بے تحاشا چیزیں لکھی گئی ہیں، اور ممکن ہے کہ آئندہ بھی لکھی جائیں، لیکن جس طرح شہاب نے اس کو پیش کیا ہے، جو اس کا انداز ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جو اس کا شاہکار یا ماسٹر پیس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ایک دیباچے سے ہوتا ہے جو مصنف نے خود لکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب یہ کتاب شائع ہوئی تھی تو اس وقت اس کا دیباچہ عصمت چغتائی نے لکھا تھا۔ جو آج کل جو بعد کے ایڈیشن ہے جو میرے سامنے ہے، اس میں بھی وہ حذف کیا گیا ہے۔ تو اس میں جو دیباچہ ہے وہ قدرت اللہ شہاب کا اپنا لکھا گیا ہے۔ اس میں وہ اپنے چچا زاد بھائی نعمت اللہ شہاب کی کہانی سناتے ہیں کہ میں اس کا منتظر تھا، اور وہ بڑا شریرے بدن کا بڑا خوبصورت میرا بھائی تھا۔ میں روزانہ اس کا انتظار کرتا تھا لاہور کے پلیٹ فارم پہ۔ ساتھ اس کی بیوی عفیفہ اس کا نام تھا، وہ بھی بہت ہی بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم دونوں کا انتظار کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر پلیٹ فارم پہ جایا کرتا تھا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے وہ ملا، میں اس کو پہچان نہ پایا۔ اس کی شکل و صورت جس طرح کی ہو چکی تھی، جتنا وہ لاغر ہو چکا تھا، جتنا کمزور ہو چکا تھا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں وہ جو کنویں ہوتے ہیں جس سے لوگ پانی پیتے ہیں، اس میں کسی نے نیلا تھوتھا جیسے ہوتا ہے ایک زہر قسم کا، وہ اس میں گھول دیا تھا۔ جنہوں نے وہ پانی پیا مر گئے، بہت سارے لوگ پیاسے تھے اور پانی پیا تو وہ مر گئے، تو وہ نعمت نے بھی وہ پانی پیا تھا، تو اس کی آنتیں بھی کٹ کے رہ گئی تھی۔ دوسری اس کی بیوی جو عفیفہ تھی، اس کا چہرہ بالکل پہچان میں نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے نا وہ آہنی سلاخوں سے اپنے چہرے کو داغ دیا تھا تاکہ وہ بدصورت دکھائی دے اور اس کی عزت بچ جائے۔ تو اسی دن نعمت تو اسی دن مر گیا تھا، اور تیسرے دن اس کی بیوی عفیفہ بھی مر گئی تھی۔ کہتے اس دوران میں نے بہت کچھ دیکھا، مہاجرین کو دیکھا، جو مصنف کا مشاہدہ تھا یا جو تجربہ تھا، دراصل انہی مشاہدات کا محرک ہے یہ کہانی۔ اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ دیکھا وہ قیامت تک نہیں لکھ سکتا، پھر بھی بہرحال جو انہوں نے لکھا ہے اس سے دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا سانحات ہوئے اور کس طرح انہوں نے پیش کیا۔ ایک ادیب جس طرح کسی چیز کو پیش کرتا ہے، خاص طور پر افسانہ نگار کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ رحم نہیں کرتا۔ پڑھنے والے پر رقت طاری ہوتی ہے بارہا، لیکن مصنف پر رقت طاری نہیں ہوتی۔ وہ شروع سے لے کر آخر تک بے رحم ہی رہتا ہے، اور اس میں بھی مصنف نے جو بے رحمی کا آغاز کیا ہے اور آخر تک وہ بے رحمی، یہ میں اردو ادب والی شاید آپ اس کو آئرنی کہتے ہیں، آئرنی۔ اس چھوٹی سی کتاب کے 3 باب ہیں، اس کو ناولٹ بھی کہہ سکتے ہیں یا طویل افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ناولٹ اس لیے کہیں گے کہ اس کی ابواب بندی ہے، یہی ایک وجہ ہے کہ اس کو ناولٹ کہا جائے۔ پہلا رب المشرقین، اور دوسرا رب المغربین، اور تیسرا رب العالمین، یہ 3 اس کے باب کی۔ اس میں اقبال کے مصروں کے ساتھ ذیلی عنوان بھی دیا ہے۔ مثلا رب المشرقین میں انہوں نے کہا تیری دنیا میں میں محکوم و مجبور، اور اس کا آغاز وہ ہندوستان کا یا جو پنجاب ہے، موجودہ ہندوستان کا جو پنجاب ہے،
اس کا ایک گاؤں ہے چمکور، اس کا نام ہے، اس سے کرتا ہے۔ چمکور کی کہانی یہ ہے کہ اس میں ایک مولوی صاحب تھے ملا علی بخش، وہ ایک مسجد کے امام تھے۔ اس کی ایک بیٹی دلشاد تھی۔ یہ اس کتاب کی وہ اہم ترین کردار جو ہے، وہ مرکزی کردار جو ہے اس کتاب کا، وہی دلشاد ہے۔ ملا علی بخش جو ہے وہ اذان دیتا ہے، اور وہاں ایک واہمہ ہوتا ہے کہ جب وہ اذان دیتا ہے تو جو سکھ عورتیں ہیں وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتی تھی، اور اس کی وجہ یہ بتاتی تھی تاکہ ان کی کوکھ جو ہے وہ ہری رہے، ان کی کوکھ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ دلشاد ایک لڑکا ہوتا ہے رحیم خان، اسے محبت بھی کرتی ہے، تھوڑا سا اس کا ذکر ہے جب جب اس کو یاد کرتی ہے۔ اور تقسیم میں لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، اور یہاں جس انداز سے، جس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں کوئی بھی مسلمان نہیں بچتا۔ جو ملا علی بخش ہوتا ہے اس کو مار کر کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور اوپر کچرا وغیرہ پھینک دیا جاتا ہے، اور جو دلشاد ہوتی ہے اس کو مسجد میں محصور کر لیا ہے۔ اور یہاں بڑی عجیب کیفیت ہے کہ وہ جو جتنے بھی مرد ہیں، اور وہ لگاتار اس لڑکی کے پاس جاتے، یعنی اس گاؤں کے جتنے بھی مرد ہیں نا، سکھ مرد، مسلمان تو سارے مارے جا چکے تھے یا کچھ بچے تھے وہ بھاگ گئے تھے، وہ باری باری اس دلشاد کے پاس جاتے ہیں اور مسجد میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ اور یہ بھی مصنف نے لکھا ہے کہ پہلے بڑا بھائی جاتا ہے، پھر چھوٹا بھائی جاتا ہے، پھر ان کا والد جاتا ہے، پھر باپ بھی جاتا ہے اس کے پاس۔ اور اس پہ ایک جملہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے۔ وہ گن گن کر 1350 سال کی اذانوں اور نمازوں کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ بالکل ایسے جا کر اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے یا جو بھی کرتے تھے، وہ جو اذانیں مسلسل 1350 سال سے دی جا رہی تھیں، ان کا بدلہ وہ اس طرح چکا رہے تھے کہ باری باری اس کے پاس جا رہے تھے۔ اور یہاں تک کہ اتنا یہ معاملہ کہتے ہیں کہ گردواروں سے زیادہ وہ مسجد آباد ہو گئی تھی دلشاد کی وجہ سے، اور اتنی آباد ہوئی کہ وہ جو خواتین تھیں سکھوں کی، وہ اس سے جیلس ہونے لگ گئی تھی۔ کہتے زندگی بھر اس کا باپ ہماری کوکھ کا دشمن رہا ہے، اب یہ ہماری کوکھ کی دشمن ہے۔ تو یہ ظلم اس کے ساتھ ہوا، پھر وہ حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے بعد یہ سوچا گیا کہ اس کا کیا کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے علی بخش کو مار کے پھینک دیا تھا، اس طرح اس کو بھی کاٹ کر کنویں میں ہی پھینک دیا جائے۔ پھر کسی نے اس سے بہتر تجویز دی، بہتر کہہ لیں یا اس سے بھی بدتر کہہ لیں، کہ اس کو کیمپ میں جا کے چھوڑ آتے ہیں، مہاجرین کیمپ، تاکہ وہاں عورتوں کی بازیافت کرتے تھے، عورتوں کو واپس بھیجتے تھے، تو اسی کیمپ میں جا کے دلشاد کو بھی بھیج دیا جاتا ہے۔ وہاں وہ حاملہ ہوتی ہے، اس کا پیٹ بھی کافی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس دوران ایک تھانے دار ہوتا ہے لمبو رام، پہلے تو اس کو دیکھ کے مایوس سا ہوتا ہے، پھر اس سے وہ مالش کرواتا ہے۔ یہاں بھی ایک جملہ میں ضرور سنانا چاہوں گا جو مصنف نے لکھا ہے کہ جب وہ اسے مالش کرانا چاہتا ہے تو پہلے درد پاؤں میں ہوتا ہے، پھر پنڈلی میں آ جاتا ہے، پھر رانوں میں آ جاتا ہے، پھر بالآخر اپنی وہ دکھتی ہوئی رگ بھی اس سے دبا لیتا ہے، اور یہ 20-22 روز تک مسلسل یہی کام جاری رہتا ہے۔ جب اس سے تھک جاتا ہے پھر اس کو امبالہ بھیج دیا جاتا ہے، اور امبالہ جو ہیڈ کانسٹیبل اس کو لے کے جاتا ہے، اس کی بھی راستے میں کئی بار رگ دکھتی ہے، اور اس کا علاج جو ہے اسی دلشاد سے کرایا جاتا ہے۔ اور جو امبالہ کیمپ ہے اس میں بھی بہت ساری خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں جو بالکل لٹی پٹی تھی، ان کا حال بھی بالکل دلشاد کی طرح تھا، لیکن دلشاد وہاں بچی ہوئی تھی صرف اس بنیاد پر کہ اس کے پیٹ میں بچہ تھا اور وہ حاملہ تھی۔ یہاں مصنف نے لکھا ہے کہ اس بچے نے اپنی پیدائش سے بھی پہلے اپنی ماں کو تحفظ دینا شروع کر دیا تھا۔ وہاں ساری عورتوں کی آنکھوں میں ایک امید تھی کہ ہم ایک ایسے جہان کی طرف جا رہے ہیں، ایسے وطن کی طرف جا رہے ہیں جو ہمارا اپنا وطن ہے، جہاں ہمارے بھائی محافظ ہوں گے، جہاں باپ ہوں گے جو ہمارے سروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ وہ امبالہ سے ٹرین میں لاہور کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں پہلا باب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب ہے رب المغربین، اور اس کا ذیلی عنوان ہے میری دنیا میں تیری بادشاہ۔ دوسرے باب شروع ہوتا ہے جہاں سے ایک مہترانی ہوتی ہے، وہ ٹرین کا ڈبہ صاف کر رہی ہے، اور وہ جب سارا ڈبہ صاف کر چکتی ہے تو وہ دلشاد کو ہلاتی ہے، جس کی کچھ آنکھ اس کے ہلانے سے کھلتی ہے، کچھ بچے کی رونے کی آواز سے جو اس نے پیدا ہوتی ہے جو بچے۔ جب ٹرین کا ڈبہ سارا صاف ہو چکا ہوتا ہے تو وہ ان سے اجرت کے طور پر ایک چونی مانگتی ہے، تو اس کے پاس تو کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ اس کو گالی دیتی ہے کہ رانڈ نے سارا ڈبہ پلید کر دیا، تھوڑا صبر نہ کر سکی۔ تو بہرحال وہ دلشاد جو ہے اس بچے کو اٹھا کر کیمپ میں آ جاتی ہے جہاں دیگر مہاجرین رہتی ہیں۔ یہ جو منظر مصنف نے اس کیمپ کا بتایا ہے یہ بڑا افسوسناک بھی ہے اور اندوہناک بھی ہے۔ بڑے دردناک مناظر تھے وہاں لاہور کیمپ میں جو مہاجرین کے ساتھ ہو رہا تھا، خاص طور پر
کمبل لینے کے بارے میں یا کھانے کے حوالے سے، سب سے پہلے تو وہ جو دلشاد ہے وہ ایک جگہ بیٹھی ہوتی ہے، دو لڑکے اس کو دیکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے کام کی چیز ہے، لیکن بعد میں جب بچہ روتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جیسے ان کو ابکائی آ جاتی ہے، کیا آ جاتی ہے، تو وہ اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک انگریز خاندان وہاں بیٹھا ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، عورت ہے انگریز، ایک اس کا خاوند ہے، تو وہ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں۔ مصنف لکھتا ہے جیسے ہی دلشاد کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں، ایک پیسے دیتے ہیں اور دوسرا اونی کپڑا دیتے ہیں جس میں وہ اس بچی کو لپیٹا جا سکے۔ تو مصنف کہتا ہے جیسے اس کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں، دنیا سے اس کا رشتہ اثر نو جڑ جاتا ہے۔ اب چائے والا بھی کپ لے کے اس کے پاس آ جاتا ہے، نان چنے والا بھی اس کے پاس آ جاتا ہے، اور دیگر لوگ اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور وہ کھانا کھاتی ہے، چائے پیتی ہے، جو بھی اس کو ضرورت ہوتی ہیں۔ دو بزرگ یہ منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مصنف نے لکھا ہے کہ دو بزرگ ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے اس انگریز نے اس کو پیسے نہیں دیے بلکہ ان کی داڑھی کو پکڑ کے جھنجھوڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے رسی جل گئی بل نہ گیا، کہ مانگنے کی عادت آپ لوگوں کی ابھی تک نہ جا سکی۔ اور وہاں اقبال کا وہ شعر پڑھتے ہیں، طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ بہرحال کوئی اس کو کہتا ہے کہ آپ بی بی وہاں مہاجر کیمپ میں جا کے بیٹھ۔ وہاں ایک زبیدہ بچی ہوتی ہے اور اس کا ایک بھائی محمود ہوتا ہے اور ایک بزرگ ہوتا ہے۔ بزرگ ان کو اپنے قریب بیٹھنے کا کہتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ آپ روٹی لے آئیں جا کے۔ وہاں روٹی جو کیمپ میں مل رہی ہوتی ہے وہ وہاں سے لے آتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ سٹور بابو چلا جائے، آپ وہاں سے کمبل لے لیں، کیونکہ رات ہے، یک بستہ رات ہے، ٹھنڈی ہے، تو آپ کمبل جا کے وہاں سے لے آئیں۔ تو وہ کمبل لینے جاتی ہے تو وہ کلرک جو سٹور کا کلرک ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ گالیاں بھی اس کو دیتا ہے، وہ کہتا ہے سارا دن ہو گیا، ہم بھی انسان ہیں، تو اب صبح ہی ملے گا، اب آپ کو کمبل نہیں مل سکتا۔ اس نے اپنی بات، اپنی پریشانی بتاتی ہے، لیکن وہ کلرک کسی طور بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ اپنے گرم بستر میں لیٹا رہتا ہے اور اقبال کی نظم شکوہ الاپتا رہتا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور وہ دلشاد اور دلشاد جیسی اور بہت ساری خواتین وہاں سے اسی طرح محروم ہو کے واپس آ جاتی ہیں، حالانکہ وہ کمبلوں کے انبار لگے ہوئے۔ اور رات کو جب بارش ہوتی ہے وہ دلشاد کی بیٹی جو ہے وہ بھیگ جاتی ہے۔ اس دوران وہ بزرگ ان کی اپنے نواسوں کو یا اپنے پوتوں کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے درخواست کرتی ہے کیا میں اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ لٹا دوں۔ ان کے پاس ایک کمبل ہوتا ہے، آدھے میں وہ بچوں کو لپیٹ دیتے ہیں، آدھا اوپر لے لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنی بچی کو ادھر لپیٹ دیتی ہے، اور رات میں جو سردی کا جو منظر ہے وہ مصنف نے اس طرح بیان کیا کہ وہاں ایک اور عورت ہوتی ہے جس کی بچی بیمار ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے جو کمبل کی خاطر چکر کاٹے لیکن اس کو کمبل نہ ملا۔ تو رات کو جب کہتے ہیں کہ پھر آخر وہ کیا کرتی ہے، اپنا کپڑے اتار کر سارے مکمل طور پر ننگی ہو جاتی ہے وہ عورت، اور اپنے سارے کپڑوں میں اپنی بچی کو لپیٹ دیتی ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو مصنف نے وہاں لکھا ہے کہ یہ وہ ساعت لاجواب ہے جس کو پوری کائنات کو دیکھنی چاہیے، کہ یہ ساعت بار بار دیکھنے کو نہیں ملتی۔ یہ بالکل ننگی عورت ہے۔ اور یہاں میں نے کہا نا کہ مصنف کہیں بھی رحم نہیں کرتا، اور وہ لکھا ہے کہ اس جوان عورت کا برہنہ جسم کائنات کے ذرے ذرے کو للکارنے لگا کہ دیکھو دیکھو یہ لاجواب ساعت بیت نہ جائے۔ اور صبح جب ہوتی ہے تو وہ بوڑھا بھی مر چکا ہوتا ہے اور اس عورت کی بچی بھی مر چکی ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی لاشیں ہیں، اور عورت بھی مر چکی ہوتی ہے اور وہ ننگی اسی طرح پڑی ہوتی ہے، اور نہ جانے کتنی لاشیں ہوتی ہیں۔ کلرک وہ سٹور کا عملہ بوڑھے پر بھی گرم کمبل ڈال رہا ہوتا ہے، اس ننگی عورت پر بھی کمبل ڈال رہا ہوتا ہے، اور اس بچی پر بھی جو کمبل نہ ہونے کی وجہ سے مرے۔ اچھا، دلشاد کے گلے میں نا اس کے والد کی تسبیح تھی، جس کو اس نے نا بس یہ کہتے ہیں آخری نشانی تھی اس کے والد محترم کی، اور وہ تسبیح ان خالصوں سے یا سکھوں سے بچاتی تھی کہیں اس کی ناپاک زبانیں اس تسبیح کو ناپاک نہ کر دیں۔ مجھے یاد اس لیے آیا کہ یہ تو ہوا اس کے ساتھ پرائے ملک میں جہاں اس کا کوئی بھی نہیں تھا، یہاں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہاں ایک مخیر تھے جو خیرات دینے کے لیے آتے تھے، وہ دلشاد کو اس بہانے سے ساتھ لے جاتے ہیں کہ آپ کو رحیم خان سے ملواؤں گا، اور پتہ نہیں کتنے خواب یہ سن کر دلشاد کی آنکھوں میں چمک آتے ہیں کہ میں رحیم سے ملنے جا رہی۔ اور وہاں جب جاتی ہے تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو ان خالصوں نے کیا۔ مصطفیٰ خان سیمابی، وہ منظر بھی میں نے لکھ لیا ہے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے۔ مصطفیٰ خان سیمابی کی زبان لپک لپک کر تسبیح کے دانوں کو چومتی،
وہی تسبیح ہے جس کو وہ سکھوں سے بچاتی تھی. لپک لپک کر تسبیح کے دانوں کو چومتی تو دلشاد کو یہ محسوس ہوتا کہ ایک مسلمان بھائی سنگ اسود کو بوسہ دے رہا ہے. اور یہ نہ جانے کتنی بار ہوا، آگے ایک جملے میں یہ بات ہو جائے گی. جب حج کے ارکان پورے ہو گئے تو دلشاد پھر مہاجر خانے میں آ گئے. میں نے عرض کی تھی کہ جب وہاں سے خواتین چلی تھی تو ان سب کی آنکھوں میں خواب تھے کہ ہم اپنے وطن میں، اپنی سرزمین میں جا رہے ہیں. اور اس باب کے آخر میں جو لکھا ہے وہ ذرا سنیے. لاہور نہ تھا، مدینہ تھا. لاہور والے انصار تھے کیونکہ یہاں دلشاد کے لیے ہر روز ایک نیا رحیم خان پیدا ہوتا تھا. بیٹیوں کے لیے نئے نئے باپ تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہوتا رہا تھا ان بچیوں کے لیے. بیٹیوں کے لیے نئے نئے باپ تھے، بہنوں کے لیے نئے نئے بھائی تھے. جسم سے جسم کا رشتہ ملتا تھا اور خون سے خون کا رشتہ. زبیدہ کا ایک کردار، اس کا میں نے ذکر کیا. وہ جو بزرگ، دوبارہ بتا دیتا ہوں، وہ جو بزرگ مرتا ہے اس کے ساتھ جو بچی اور بچہ لیٹے ہوتے ہیں، وہ بچی چونکہ وہ سارے حادثات کو دیکھ کے آتی ہے اور وہ وقت سے پہلے سمجھداری کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور محمود اس کا بیٹا ہوتا ہے. اور اس کے بعد باقاعدہ واقعہ تو یہاں نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جب دلشاد کراچی گئی تھی تو اس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی. یہاں دوسرا باب بھی ختم ہو جاتا ہے. تیسرا باب رب العالمین، اور اقبال کا ایک شعر مصرع ایک ذیلی عنوان کے طور پر، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا. کراچی آ جاتی ہے دلشاد اس کے بعد، اور کراچی کا جو منظر ہے وہاں لوگ بیٹھے ہیں اور وسکی اور سوڈے کی بات کر رہے ہیں مسلسل. اور اس دوران جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگ دلی کو یاد کر رہے تھے. دلی مرحوم کا قصہ بار بار وہ چھیڑ رہے تھے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا. نہ قطب مینار بچا ہے، نہ شیش محل بچا ہے، نہ قلعہ معلیٰ بچا ہے، نہ نظام الدین اولیاء کا مرکز، نہ غالب ہمارے پاس بچے ہیں. اب تو اندر سے کچھ حد تک یہ باتیں سوچنے کے لائق تھی کہ ہمارے پاس بچا ہی کیا تھا تقسیم کے بعد. اور اس میں ایک اور جو بات ہے وہ گاندھی کا مجسمہ اسمبلی کے سامنے نصب کیا ہوتا ہے. دو لوگ آتے ہیں، پہلے اس کی لاٹھی چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی اینک چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب دونوں میں ناکامی ہوتی ہے پھر وہ جو رومی ٹوپی ہوتی ہے وہ گاندھی کے سر پر دے دیتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے ایک ہت کو مسلمان کر دیا. اچھا، یہاں ایک اور واقعہ ہے بڑا اہم. سندھیوں کی بس ہوتی ہے، یا ڈرائیور جو ہے وہ سندھی ہوتا ہے اور پنجابی اس میں سوار ہوتا ہے، اور وہ کرائے کے طور پر کوئی ایک پیسہ دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ پیسہ کھوٹا ہے. یہاں سے ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور وہ جو سندھی ہے وہ پنجابی کے بارے میں جو الفاظ بول رہا ہوتا ہے اس وقت، ذرا وہ سنیے. سالے پنجابی پٹ پٹا کر آئے ہیں، یہاں سر چڑھے ہوئے ہیں، سور کے بچے، جیسے یہ ان کی ماں کے خصم کا گھر ہو. جیسے ہی وہ یہ بات سنتے ہیں نا تو ایک ہندو جا رہا ہوتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ اس ڈرائیور کو اس بات کرنے پر ایک سگریٹ تحفے کے طور پر دیتا ہے کہ یہ آپ نے بڑی کمال کی بات کی ہے. اور ایک اور بات، یہاں یہ جو لڑائی جب ہو رہی ہوتی ہے تو بنگالی بھی دو گزر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہ سارا منظر دیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ دونوں بنگالی آپس میں کہتے ہیں کہ لڑنے دو سالوں کو، کہتے ہیں پاکستان کی زبان اردو ہوگی، گویا بنگلہ بھاشا ہماری قومی زبان ہی نہیں. ایک اور بھی تھوڑا سا واقعہ ہے، میں نے بہت سارے چھوڑ بھی دیے. اجمیر سے آیا ہوا ایک شخص جو ہے وہ کیلے کی چھابڑی لگاتا ہے، کیونکہ ہوٹل وہ کافی مہنگا ہوتا ہے، وہ اس کو مار پیٹ کے بھگا دیتے ہیں. جب وہ کہتا ہے کہ یہ میرا نقصان نہ کریں، میری ایک اندھی بہن بھی میرے ساتھ ہے. یہاں سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی ایک بہن بھی ہے، وہ اندھی بھی ہے. تو اس اندھی بہن کو پھر کسی جزیرے پر کوئی سیٹھ لے کے جاتا ہے اور مچھیرا اس کو ساری رات کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور وہ لوگ وہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ اب ٹرین وہاں سے آئے گی، اب کشمیرن آئیں گی، اب بنگالن آئیں گی، اب فلاں آئیں گی. وہ لڑکیوں کے انتظار میں ہوتے تھے وہ لوگ، وہاں کے جو رضاکار تھے. یعنی کھول دو میں جو منٹوں نے جو چیزیں چھوڑ دی تھیں وہ یہاں. اب کہانی کے اختتام کی بات میں کرتا ہوں. اب دلشاد جو ہے، اور زبیدہ بھی کچھ تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، اس لائق ہو گئی ہے کہ گاہکوں کو وہ پھنسا سکتی ہے. دلشاد کو بھی زمانہ سازی آ گئی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ زبیدہ جو ہے وہ دہی بڑے بیچتی ہے اور دلشاد اس کے ساتھ ہی پکوڑے بیچتی. اب اس دوران وہ گاہک آتے ہیں، دلشاد جو ہے وہ زیادہ پیسے مانگتی ہے. اگر زیادہ پیسوں میں گاہک اس کے ساتھ نہیں بنتا تو وہ زبیدہ جو ہے وہ کم پیسوں میں بھی مان جاتی ہے. مصنف کہتا ہے کہ زبیدہ جو ہے وہ ابھی بچی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. تو یوں وہ دو بچے ہوتے ہیں، ایک محمود زبیدہ کا بھائی
اور ایک دلشاد کی بچی، اور زبیدہ جو ہے وہ دلشاد کو کہہ دیتی ہے کہ محمود کا خیال رکھنا، میں ذرا دہی لے کے آئی، اور دلشاد کہتی ہے کہ میری بچی کا خیال رکھنا، میں بیسن لے کے آئی۔ اور یہاں جو آخری جملے ہیں وہ میں اسی طرح بتانا چاہتا ہوں جس طرح مصنف نے لکھے ہیں۔ زبیدہ دہی بڑے بیچتی ہے اور دلشاد پکوڑے، دونوں بہانے سے دہی اور بیسن لینے چلی جاتی ہیں، اپنے بچے ایک دوسرے کے سپرد کر کے۔ اسی دہی اور بیسن کی ملاوٹ میں دنیا کی سب سے بڑی ملت اسلامیہ کا مستقبل پروان چڑھ رہا ہے۔ واہ واہ، ایک مضبوط بھائی اور ایک خوبصورت بہن، یہی تو وہ نعمت عظمیٰ ہے جو نعمتوں والے، عظمتوں والے باری تعالیٰ نے تم کو عطا کی ہے۔ وہ بڑا ہی رحیم اور شفیق ہے، مشرق اور مغرب کا آقا ہے۔ اسی نے درختوں پر خرمے اور انار لگائے ہیں، وہی دریاؤں سے موتی نکالتا ہے۔ جنت کا رحمان، دوزخ کا قہار، پھر تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟